اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ ان تکرہوا، اور ہو سکتا ہے کہ تم جو ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، ماہ حرام میں جنگ کرنے کے حکم کیا ہے، قتال فیہ، قل فرما دیجئے، قتال فیہ، کہ لڑائی کرنا، کبیر، بہت ہی بڑا گناہ ہے، وصد، لیکن روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ، اس میں رہنے والوں کو نکال دینا، منہ اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ و فساد، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی، ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، پھیر دیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو، اگر ان کی بن پڑے، ومن یرتدد، جو پھرے ہیں، منکم عن دینہ، تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر مر جائیں، وہو کافر، اور حالت کفر میں ہی ہوں، فاولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں بد نصیب جن کے اعمال ضائع ہوگے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فاولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والجوع، اور جوئے کی بابت، قل فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما، ان کا گناہ، اکبر، بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدوں سے، یسألونک، اور پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں، قل فرما دیجئے، قل العفو، اگر زیادہ ہو، کذالک، جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لاکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اگر کافر مسلمان کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ یہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار لگتا ہے، تمہارے اوپر شاق ہے، لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ جو وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں، لیکن نقصان دہ نہیں ہوتے، بلکہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع کیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخرہ کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس کے بدلے میں پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یسألونک عن الشہر الحرام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا، دوسروں پر تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے۔ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت، جہاد، 3 بڑے اعمال کا ذکر ہے۔ یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے انہیں۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان رحمتوں میں رہیں گے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیت سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی۔ 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کر دی گئی۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، خرید و فروخت میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ شراب کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا کہ اس کا گناہ ہو جاتا ہے۔ حضور پور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو جعفر تیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم نے حضرت جعفر تیار سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے، میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے اور نہیں نفع دے سکتا اور نہ ہی نقصان۔ تیسری خصلت، کبھی میں نے زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ مجھے اس کو کمینہ پن میں سے خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے تو اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا۔ اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔